ناظرین السلام علیکم، سیاست ٹی وی کے خصوصی پروگرام خبر و خیال میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں محمد ریاض احمد اور میرے ساتھی محمد صدیق السلام علیکم۔ ہمیشہ کی طرح آپ کے سامنے اہم خبریں لیے حاضر ہوئے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم جو خبریں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں وہ کل کے اخبارات کی سرخیاں بنتی ہیں۔ نہ صرف سرخیاں بنتی ہیں بلکہ ان خبروں کو الیکٹرانک میڈیا غیر معمولی انداز میں نشر کرتا ہے۔ اسی طرح سوشل میڈیا پر یہ خبریں وائرل ہوتی ہیں۔ بہرحال ناظرین، جہاں تک خبروں کا وہ سوال ہے، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وزیر اعظم نریندر مودی سے لے کر بی جے پی کے تمام قائدین اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کی قیادت میں بی جے پی حکومت میں یعنی 2014 سے لے کر آج کی تاریخ تک عالمی سطح پر ہندوستان کی امیج بہتر ہوئی ہے، شبیہ بہتر ہوئی ہے، اس کا مقام یا اس کا مرتبہ بلند ہوا ہے اور وہ مختلف ممالک کے ساتھ جو سفارتی کوششیں کرتے ہیں وہ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ آپریشن سندور، پاکستان کے خلاف جو آپریشن سندور شروع کیا گیا اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کس طرح 7 وفود کو تقریباً 51 یعنی 51 جو ارکان پارلیمنٹ، سابق وزراء، موجودہ وزراء اور سابق ارکان پارلیمنٹ پر مشتمل تھا، 7 ڈیلیگیشن کو مختلف ممالک روانہ کیا گیا، تقریباً 31 ممالک کو روانہ کیا گیا اور آپ نے دیکھا کہ ہم ان ممالک کو قائل نہیں کرا سکے کیونکہ ان ممالک نے پاکستان کی مذمت نہیں کی۔ تو بہرحال ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی کے دعوے، اب اندازہ کر سکتے ہیں ان کے وعدے اور دعووں پر کوئی بھروسہ بھی نہیں کرتا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب نیٹو نے دھمکی دی ہے، انڈیا کو دھمکی دی ہے، برازیل کو دھمکی دی ہے، چائنا کو دھمکی دی ہے اور کہا کہ اگر کوئی ملک روس سے تیل اور گیس خرید کر دے گا تو ہم اس کے خلاف سیکنڈری سینکشن 100% سیکنڈری سینکشنز، ثانوی جو پابندیاں ہیں وہ عائد کریں گے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ کس طرح کے حالات ہیں۔ اور دوسری طرف امریکہ میں ایک ایسا قانون منظور ہوا ہے جو اور سینیٹرز نے اس کی تائید بھی کر دی ہے، حمایت بھی کی ہے، جس کے تحت یہ کہا گیا ہے کہ روس کی مدد کرنے والے ممالک پر 500% ٹیرفز عائد کیے جائیں گے۔ اب ہندوستان کا اب دیکھیں منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز کے جو ترجمان ہے رندھیر جیسوال، ان کا ایک بیان منظر عام پر آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے نیٹو کے سیکریٹری کا بیان دیکھا ہے، اس کا جائزہ لیا ہے اور یہ سوائے ڈبل اسٹینڈرڈ کے اور کچھ نہیں ہے، یعنی دوغلے پن کے کچھ نہیں ہے۔ اور چلو اچھی بات ہے کہ اس طرح کی ہمت کی تو بات کی ہے، ورنہ امریکی صدر نے جس انداز میں وزیر اعظم نریندر مودی کو ان کے منہ پر کہا تھا کہ ہندوستان سب سے بڑا وائلیٹر ہے ٹیرفز کا، تو آپ اندازہ کیجئے کہ وزیر اعظم نریندر مودی شاید انگریزی سمجھ نہیں سکے یا پھر خاموش رہے۔ تو بہرحال ہم چلتے ہیں صدیق صاحب سے اور پوچھتے ہیں کہ یہ کیا امریکہ کی اور نیٹو اور خاص طور پر نیٹو کی امریکہ کی ایما پر یہ دھمکی نہیں ہے؟ آف کورس دھمکی ہے، یہ ٹیررزم، دہشت گردی ہے۔ ریاض صاحب بول سکتے کہ آپ کس طرح کسی بھی ملک کو جو ہے نا مجبور کر سکتے ہیں، آپ جو ہے نا ماننے پہ جانا، یعنی ڈپلومیٹک ٹیررزم ہم کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیے بزنس آپ کس سے بھی کوئی بھی کر سکتا ہے، جس کو فائدہ ہے انہیں وہاں سے خریدے گا۔ تو یہ لوگ کون ہوتے ہیں کہ اس کو جو ہے نا 500% 1000% ٹیرف لگانے والے؟ تو خالی یہ تو جو ہے نا دھمکی ہے، اس سے کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے۔ ان کو بالکل جھکنا نہیں چاہیے دباؤ میں، ان کو بھی بتانا چاہیے کہ ہم بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں، ہم بھی نہیں لے سکتے تمہارے پاس سے جو چیزیں لینے کی۔ تو بالکل جو ہے نا جھکنا نہیں چاہیے بلکہ اس کا جواب دینا چاہیے جیسے چائنا دیتا ہے۔ چائنا، برازیل، دے آر آؤٹ اسپوکن، بالکل وہ لوگ ڈرنے والے نہیں ہیں، لوگ ڈرتے نہیں ہیں بالکل۔ تو ان کو بھی چاہیے، ہماری گورنمنٹ کو بھی چاہیے، منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز کو، کہ اس کا جواب بھرپور دینا چاہیے اور دبا کے دینا چاہیے، بولنا کہ تم کون ہوتے، یہ ہماری مرضی ہے۔ دبنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو جو ہے نا ڈر خوف کی۔ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ دیکھیے جس طرح کہ جہانگیر یعنی اکبر کے آخری دور میں اور جہانگیر جب اقتدار میں آئے اس وقت انگریزوں نے ہندوستان میں قدم رکھا تھا، اور آپ دیکھیں گے کہ وہ بھی کہاں سے قدم رکھا، سورت میں، بندرگاہ سورت پہ قدم رکھا تھا۔ تو اکثر جو حملہ آور آئے ہیں وہ سورت سے ہی آئے ہیں، تو کتنا مضبوط ہے سورت، گجرات، آپ کو اندازہ لگ سکتا ہے۔ تو بہرحال آپ دیکھیں گے کہ انگریزوں نے بھی پہلے یہی ٹیکٹکس استعمال کیے ہیں ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے کہ ہماری مرضی چلے گی، تمہاری نہیں ہے، ہماری مرضی چلے گی۔ یہاں کے حکمرانوں کو ڈراتے تھے، بلیک میل کرتے تھے اور انہیں مجبور کرتے تھے کہ اگر آپ ہماری نہیں سنو گے تو پھر آپ کا اقتدار ختم۔ تو امریکہ اب عالمی سطح پر یہ کام نہیں کر رہا ہے؟ بالکل انڈائریکٹلی وہی ہے نا ریاض صاحب، وہ پرانے دور میں جب برٹش کرتے تھے، اب امریکہ کر رہا ہے سیم کام، ڈرا دھمکا کے جو ہے نا۔ یہاں تو یہ ڈرتے کیوں ہیں؟ امریکہ کو منہ توڑ جواب کیوں نہیں دیتے نا؟ مسئلہ یہ ہے نا، یہ لوگ کھل کے بات نہیں کرتے، ڈرتے، باتیں بہت ہوتی ہے لیکن جب وہاں پہ جاتے ہیں چپ سادگی اختیار کر لیتے ہیں لوگ جانا۔ اور ہمارے ایکسٹرنل منسٹر ایسے ہیں کہ وہ بیان کچھ دیتے ہیں، کہیں اور کچھ دیتے ہیں، تو عجیب سمجھ میں نہیں آتا کہ ہماری خارجہ پالیسی ہے کیا ہے ایکچولی۔ یعنی ڈر خوف برابر اس میں نظر آتا ہے آپ کو، اگر آپ ان کے اسٹیٹمنٹ دیکھیں جہاں بھی جاتے ہیں تو برابر یہ ڈر خوف، ڈر کے بات کرتے ہیں بالکل جو ہے نا، وہ ڈر خوف میں رہتے ہیں ہمیشہ جو ہے نا۔
لیکن یہ انٹرنیشنل لیول پر یا بین الاقوامی لیول پر جو دادا گیری ہو رہی ہے، کیا دوسرے ممالک میں یہ احساس پیدا نہیں ہوتا کہ آخر امریکہ کر رہا ہے تو کیا کر رہا ہے؟ ارے بھائی میرے گھر میں میں اپنا جو کچھ ہے اپنے معاملات جو ہیں وہ دیکھوں گا، آپ کون ہوتے ہیں میرے انٹرنل افیئرس میں آپ مداخلت کرنے والے؟ یہ کیا دوسرے ممالک نہیں سوچتے؟ بالکل گٹس ہونا چاہیے نا ریاض صاحب، اس کو فیس کرنے کے لیے بات کرتے ہیں آپ کو اپنے گٹس ہونا چاہیے کہ ٹھہر کے بات کریں کہ کیا بات، جیسے چائنا بولتا ہے بات کرتا ہے، ٹھیک ہے لگا دو میں بھی لگاتا ہوں ٹیرف تمہارے پہ جانا، تو ویسے آپ بات کریں نا، آپ بھی کوئی چھوٹی موٹی کنٹری نہیں ہے، آپ بھی بہت عظیم ملک ہے، بہت بڑا پاورفل ہے بہت ہی، تو آپ بات کر سکتے ہیں نا، ڈر خوف کی بات کیا ہے اس میں یہ بتائیے؟ یہ ہو سکتا ہے کہ ہندوستان کو اس بات کا خوف کھایا جا رہا ہے کہ اگر ہم امریکہ کو ناراض کریں گے تو امریکہ پاکستان کو اپنے گود میں بٹھا لے گا۔ جی ایسی کچھ بات نہیں ہے، آلریڈی انہوں بول چکے ہیں کہ پاکستان بھی جو ہے نا میرا دوست کنٹری ہے، ٹرمپ کیا کہ بیانات دیکھیں آپریشن سندور کے بعد کہ گریٹ کنٹری انڈیا گریٹ کنٹری، وہ بھی ہمارے کلوز فرینڈس ہے بول کے آپس میں ایکول ٹھہرا دیا ہو، ٹرمپ جو ہے نا انڈیا پاکستان کو ایکول ایک ہی لین میں ٹھہرا دیا ہو جانا۔ اور آپ دیکھیں گے کہ پاکستان اور ہندوستان میں زمین آسمان کا فرق ہے، ہندوستان کدھر پاکستان کدھر، اور آپ اندازہ کیجئے کہ کدھر نظام علی کدھر پیاز کی ڈلی، یہ جو کہا جاتا تھا محاورہ اس پر صادق آتا ہے۔ لیکن ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک ٹرمپ کا سوال ہے، ٹرمپ کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان کا یعنی سپٹمبر میں دورہ کرنے والے ہیں، اور سپٹمبر آپ دیکھیں گے حیدرآباد دکن کے لیے خاص طور پر ستمگڑھ ثابت ہوتا ہے ہمیشہ، اور یہ بہت ہی ہمیشہ سے آزمایا گیا ہے، آپریشن پولو ہو یا پھر آپ دوسرے موقع دیکھیں گے تباہی و بربادی ماہ سپٹمبر میں ہی آتی ہے، اور ٹرمپ دورہ کر رہے ہیں پاکستان کا، ٹرمپ میں یہ اطلاعات بھی آ رہی ہے سپٹمبر میں، تو اب دیکھنا ہی کیا ہے کہ ہندوستان اس قدر مرعوب کیوں ہو جاتا ہے امریکہ کے سامنے، جبکہ چین جو ہے نظروں سے نظریں ملا کر جواب دیتا ہے اور تن کر جواب دیتا ہے کہ ہمیں آنکھیں مت دکھاؤ تو ہمارے پاس بھی آنکھیں جو تمہیں دکھائیں گے۔ جی ہاں، اور آپ کو معلوم ہے ریسنٹلی جب یہ لوگ دورہ کرے، جب برکس کا جو دورہ، چائنا کا جو دورہ کرتے ہیں ایکسٹرنل افیئرز منسٹر ہمارے، وہاں پہ جا کے چائنا کی تعریف کرتے ہیں جبکہ چائنا بیٹھا ہے قبضہ کر کے آپ کے ملک پہ۔ میرے سمجھ میں نہیں آتی کہ کیا پالیسیز ہیں لوگوں کے، کیسی خارجہ پالیسی ہے، میرے آج تک سمجھ نہیں آیا ان کے جانا۔ ارے اندازہ کیجئے کہ آپ یہ ہمارے مرکزی وزیر جو ہیں، ایک مرکزی وزیر نے کچھ سال پہلے باضابطہ طور پر لوک سبھا میں تحریری بیان نہیں بلکہ حلفیہ بیان دیتے ہوئے کہا تھا کہ تقریباً 40,000 مربع کلومیٹر اراضی پر اس نے قبضہ کر لیا ہے ہمارے علاقے پر چین نے، یعنی 1960 سے لے کر آج کی تاریخ تک۔ جی ہاں، پھر وہاں جا کے جو ہے نا تعریف کی جاتی ہے، نہیں ہم جو ہے نا تمام ایشوز پہ سالو کر لیے، ہم بات کر لیے ہیں اور تعلقات ہمارے اچھے ہو گئے ہیں۔ اور آپ دیکھیں گے صدیق صاحب، جب ہندوستان اور چین کی جو باہمی تجارت ہے وہ تجارت 102 ارب ڈالر تک پہنچ گئی ہے۔ 102 ارب کوئی معمولی بات نہیں ہے، حالانکہ چین ہندوستان کا نمبر 1 دشمن ہے، حالانکہ چین ہندوستان کے بڑے علاقے پر قابض ہے، اور حالانکہ چین ہندوستان پر بار بار حملہ کرتا ہے، یعنی دراندازی کے ذریعے حملہ کرتا ہے، ہمارے سپاہی مر ہو جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، اس کے باوجود ہندوستان اس سے تجارتی جو ہے تعلقات بنائے رکھے ہوئے ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ چین نے پاکستان کی پہلگام دہشت گردانہ حملے کے بعد جب ہندوستان نے آپریشن سندور کیا، چین نے پاکستان کی بھرپور مدد کی، ہتھیار فراہم کیے، اور آپ اس سے تعلقات ختم نہیں کرتے۔ یہ کس بات کا ڈر ہے؟ جبکہ آپ دیکھیں گے کہ ترکیہ کے ساتھ آپ کہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ تعلقات ختم کریں گے، جبکہ اس کے ساتھ 6.5 بلین ڈالر کی تجارت ہے ان کی۔ ازبکستان کے ساتھ تعلقات ختم کریں گے اس بنیاد پر کہ اس نے پاکستان کی مدد کی ہے، جبکہ ہندوستان اور ازبکستان کی جو باہمی تجارت ہے وہ 85 ملین ڈالر سے، جبکہ چین کے ساتھ 102 ارب ڈالر سے۔ تو یہ کیا ہے فرق؟ ڈوئل پالیسی ہے، صرف کچھ بھی نہیں ہے، انہیں خول و فعل میں ان کے فرق ہے جانا۔ جی انہیں کرتے کچھ ہیں بولتے کچھ ہیں۔ چین سے ڈر کس بات کا؟ بہت ڈرتے ہیں لوگ جو ہے نا، بہت ہی طاقتور ملک ہے، بہت بڑا ملک ہے، اس سے ڈرتے ہیں، اور کچھ بھی نہیں ریزن جو ہے نا پورا۔ انہیں آپ کریں بات کھل کے، لیکن کبھی نہیں، کیونکہ چین جو ہے نا بہت بڑا پارٹنر ہے، انڈائریکٹلی وہ دیکھا جائے تو آپ کی کئی چیزیں آج بھی انڈیا میں چائنا کی آتی ہیں، تو آپ یہ بہت بڑی پارٹنرشپ ہے انڈیا چائنا کی اگر دیکھا جائے انڈائریکٹلی، لیکن آپ بات کرتے ہیں خالی، لیکن اندرونی طور پہ ملے ہوئے ہیں ہر چیز سے۔ اب آپ دیکھیے 102 ارب ڈالرز کی جو باہمی تجارت ہے ہماری، اس میں آپ ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے یعنی تجارتی خسارہ ہندوستان کا 92 بلین ڈالر سے۔ جی بالکل جو ہے نا، ضرور جو ہے نا یہ چیز ہے، اور یہ فیگرز بتاتے ہیں کلیئرلی ہمارے ہر چیز کو جانا، لیکن یہ چیز ابھی تک بھی انہیں لوگ سمجھنے سے قاصر ہے کہ آخر ان کی خارجہ پالیسی ہے کیا ہے، یہ این ڈی اے کی، بی جے پی کی ہے کیا خارجہ پالیسی، آج تک بھی لوگ سمجھ نہ پائے اس کو جانا۔
بالکل آپ نے صحیح کہا. بہرحال ناظرین آپ کو ایک اور خبر کی جانب ہم لیے چلتے ہیں، لیکن ایک بات یہ ہے کہ کسی بھی ملک کو اپنے عزت نفس سے سودا نہیں کرنا چاہیے. آج عوام کو، خاص طور پر ہندوستانی عوام کو یہ سوچنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ اب ہندوستانی عزت نفس کا سودا کون کر رہا ہے، ہندوستان کے عالمی سطح پر چھبی کون متاثر کر رہا ہے، اور اپنے آپ کو قوم پرست کہہ کر ہندوستان کی تباہی کا سامان کون کر رہا ہے، مذہبی خطوط پر لوگوں کو کون تقسیم کر رہا ہے، ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب کو کون نقصان پہنچا رہا ہے. یہ ضرور دیکھنا چاہیے، اور یہ دیکھنا بھی چاہیے کہ کس نے ہندوستان کو ترقی کی بلندوں پر پہنچایا اور کون ہندوستان کو زوال کی طرف لے جا رہا ہے. جی ہاں، بالکل یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اور عوام بھی کب تک بیوقوف بناتے رہیں گے؟ عوام سمجھ چکے ہیں، یہ لوگ جو ہے نا دوسری چیزوں میں الجھا کے عوام کو ایسا مصروف رکھ دیے ہیں کہ انہیں عوام کو معلوم ہے یہ چیز کر رہے ہیں لوگ جو ہے نا، لیکن برابر یہ جاری، اس پہ رکنے کا نام نہیں ہے. لیکن اس کے لیے ٹھوس اقدامات ہونے چاہیے ریاست صاحب. جب تک یہ چینج نہیں آتا یہاں پہ کچھ ہونے والا نہیں ہے یہاں پہ جو ہے نا، پورا سیاسی طور پہ اور ہر لحاظ سے چینج آنا ضروری ہے یہاں پہ جانا. بلے ناظرین ایک اور خبر کی جانب چلتے ہیں. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آسام میں کس طرح ہیمنتا بسوا سرما کی حکومت مسلمانوں کو تنگ کر رہی ہے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. وہاں پر مساجد کو شہید کیا جاتا ہے، وہاں پر مدارس کو نشانہ بنایا جاتا ہے، وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کے سینوں میں گولیاں اتار دی جاتی ہے اگر وہ کسی قسم کا احتجاج کرتے ہیں. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور آپ نے وہ منظر بھی دیکھا ہوگا جب ایک فرقہ پرست درندہ، ایک فرقہ پرست کتا، آپ دیکھیں گے ایک احتجاجی مسلمان کے سینے پر کود رہا ہے اور وہ وہیں پر شہید ہو جاتا ہے. اور آپ دیکھیں گے اسے پولیس گرفتار بھی کرتی ہے، لیکن ایک فوٹوگرافر ہونے کے ناطے وہ فوٹو لینے کے بجائے اس طرح کی فرقہ پرستی کا مظاہرہ کرتا ہے، لیکن آج تک اسے سزا نہیں دی گئی. جبکہ آپ کو بتا دوں کہ مسلمانوں کو ایک ناجائز یعنی غیر قانونی تارکین وطن قرار دیا جاتا ہے. اگر وہ غیر قانونی تارکین وطن ثابت نہیں کر پاتے تو ان کے بستیوں کو اجاڑنے کی کوشش کی جاتی ہے. اب تک کئی بستیوں کو اجاڑ دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ حکومت کے پروجیکٹس کے لیے ان بستیوں کا انخلا کیا جا رہا ہے، انہیں وہاں سے ہٹایا جا رہا ہے. یہ غیر قانونی ہے، یہ جنگلات کی زمین ہے، یہ فلاں کی زمین ہے، یہ کسی کے باپ کی زمین ہے، یہ کسی کے ماں کی زمین ہے، یہ کہہ کر اس طرح کے بہانوں سے مسلمانوں کو ستایا جاتا ہے. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اب آپ کو بتا دوں کہ ایک واقعہ پیش آیا ہے، اور وہ واقعہ ہے اس سے پہلے لکھیم پور ضلع میں پیش آیا تھا، جہاں پر 500 خاندانوں کو جنگلاتی علاقوں میں رہنے کے بہانے وہاں سے ہٹا دیا گیا تھا. اب جو ہے آپ کو بتا دوں کہ تقریباً یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک اور جنگلاتی علاقے میں مسلمانوں کو ہٹایا گیا اور کہا کہ تقریباً یہ 140 ہیکٹر اراضی پر ہے اور وہاں پر سے مسلمانوں کو ہٹا دیا جا رہا ہے. اور وہاں فی الوقت احتجاج کرنے یعنی جو ڈیمولیشن کی کارروائی تھی اس کے خلاف آواز اٹھانے والے 2 لوگ شہید ہو چکے ہیں. جی ریاض صاحب، یہ جب سے یہ چیف منسٹر بن کے آیا ہے وہاں کا چیف منسٹر آسام کا، اس کو ایک ہی چیز ستائی جا رہی ہے، شاید وہ سوتا بھی نہیں رات میں، کہ یہ جو ہے نا میجورٹی میں آ جائیں گے مسلمان جو ہے نا، اور بار بار کہتا ہے، منہ سے کہتا ہے جو ہے نا، اور جتنا ہو سکے ستانے کی کوشش کرا ہے. یہ کوشش کرتا ہے کہ انہیں آبادی جو ہے نا ان کی بڑھتے جا رہی، ہماری آبادی کم ہو رہی ہے. ارے تیرے کو کس نے روکا ہے آبادی بڑھانے کے لیے؟ تو بھی بڑھا، اپنا پرسنٹیج بڑھا وہاں پہ. تو اس قسم کی بیہودہ قسم کی حرکتیں کر کے انہیں گھروں کو مسمار کر کے یہ سمجھ رہا کہ وہ جو ہے نا آبادی بھی تو کرب لگائے گا، وہ تو آبادی تو بڑھنے کی بڑھے گی برابر. تو اس طرح کی حرکتیں کر کے کیا میسج دینا چاہ رہا میری سمجھ سے باہر ہے جناب. تو بہرحال ناظرین میں نے لکھیم پور کی بات کی تھی، اور لکھیم پور میں تقریباً 146 ہیکٹر اراضی کو مسلمان بستیوں جو تھی وہاں پر خالی کروایا گیا تھا. اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اس وقت بھی بہت بڑا ہنگامہ ہوا تھا. اب یہ جو واقعہ پیش آیا ہے یہ گوپال پورا واقعہ علاقے میں پیش آیا ہے، اور چیف منسٹر آسام ہیمنتا بسوا سرما جو فی الوقت ایسا لگتا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی گدی پر بیٹھنے کی کوشش میں ہے. وہ وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں کیونکہ 75 سال کی تکمیل کے بعد یعنی 17 سپٹمبر 2025 کو وزیر اعظم نریندر مودی پورے 75 سال کے ہو جائیں گے، اور اس کے بعد ان کو گھر کا راستہ بھی دکھایا جا سکتا ہے. ایسے میں آپ نے دیکھا کہ حالیہ عرصے کے دوران RSS کے جو سربراہ ہیں موہن بھاگوت نے اشارہ بھی دے دیا ہے، لیکن اب وزیر اعظم کیا کر رہے ہیں، ان کے دوست امت شاہ کیا کر رہے ہیں، یہ بھی سوچنے والی بات ہے. وہ کچھ نہ کچھ ایسا کریں گے کہ اس اصول کا اطلاق ان پر نہ ہو، اس طرح کی کوئی کام کرنے والے ہیں. تو بہرحال وزیر اعظم کو سیاسی جادوگر کہا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں پر راج کرتے ہیں، یہ کہا جاتا ہے. بہرحال سیاسی جادوگر ہو یا لوگوں کے دلوں پر راج کر رہے ہو، لیکن جو قانون تم نے اگر اڈوانی پر لاگو کیا ہے، جو قانون تم نے قانون تو نہیں، جو اصول تم نے اڈوانی پر لاگو کیا ہے، جو اصول تم نے مرلی منوہر جوشی پر لاگو کیا ہے، جو اصول تم نے جسونت سنگھ پر لاگو کیا ہے، وہ اس کا اصول کا اطلاق تم پر بھی ہونا چاہیے. اب یہ عوام کہنے لگی ہے، خود BJP کے اندرونی حلقے بھی کہنے لگے ہیں، RSS کے اندرونی حلقے بھی کہنے لگے ہیں. تو بہرحال موہن بھاگوت نے اشارہ تو دے دیا ہے. تو ایسے میں 2 لوگ ہیں جو عہدے وزارت عظمیٰ کے دعوے دار ہیں، ایک تو یوگی آدتیہ ناتھ، تو
दूसरा हेमंता बिस्वा शर्मा। और हेमंता बिस्वा शर्मा आप देखेंगे कि कांग्रेस की यानी नर्सिंग होम में पैदा होने वाला ये शख्स अब बीजेपी में बहुत फिरका परस्ती के काम करते हुए और खासतौर पर मुसलमानों को सताते हुए अपना एक मुकाम पैदा करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन याद रखिए कि कुदरत का जब इंतकाम लेने आती है तो और कुदरत के जो इंतकाम होता है उसकी जो लाठी होती है उसमें आवाज नहीं होती है, और जिन लोगों की आहें वो ले रहे हैं, हो सकता है कि वो लोगों की आहें जब अर्श से टकराएंगी तो वहां से मैसेज आ जाएगा कि किसको क्या होने वाला है। यस, इनफ इज इनफ, ये मैसेज वहां पे आ जाएगा, बस हो गया, बस करो कि अब जो है ना ब्रेक लगने वाला है यहाँ पे, ये आ जाएगा जो है ना। ये तो ख्वाब तो बड़े बड़े देख रहे हैं, लेकिन क्या होने वाला है इसकी ताबीर इनको क्या पता जाए। सामा 100 बरस का है, पल की खबर नहीं, बिल्कुल खबर नहीं जो है ना। ये समझ रहे हैं कि चलो एक तो कर लिया इतने साल, चलो हम भी वैसी करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आवाम का कोई भी मैसेज आ सकता, अगर फिर इलेक्शन हो तो कुछ और ही पूरी काया पलट जा सकती है। लेकिन आप देखेंगे कि मैं तो इससे बात से इत्तेफाक नहीं करता, हमारे वज़ीर आज़म है, वज़ीर आज़म का एहतराम किया जाना चाहिए। अक्सर जो अपोजिशन है वो ये कहते हैं कि वज़ीर आज़म ने बहुत सारे दौरे कर लिए हैं, सिर्फ एक दौरा बाकी है, वो भी दिल का दौरा बाकी है, ये कहते हैं। हम इससे इत्तेफाक नहीं करते, लेकिन ये शोरा होते हैं तंजुमिसा के, वो इस तरह की बात करते हैं। जी बिल्कुल सही बात है जना। तकरीबन मालिक के 2 दौरे हो चुके हैं जी, क्योंकि अब और कहाँ जाएंगे। तकरीबन अगर बिन बुलाए भी चले जाते हैं, हो जाते हैं, दौरे सब खत्म हो चुके हैं, छोटे छोटे कंट्रीज को भी ये दौरा करे जाना। तो अब ये पता नहीं अब क्या होने वाला है, नहीं मालूम, क्योंकि अब तो 75 ईयर्स होने वाले हैं करीब। मैं समझता हूँ कि जो शोरा है, जो तंजुमिज़ाम कहते हैं कि इन्होंने पूरे दौरे कर लिए, हम दिल का दौरा बाकी है, तो अब मैं समझता हूँ कि दिल का मतलब हिंदुस्तान है। तो आप बाहर हमेशा फिरते रहते हैं, कम से कम 140 करोड़ के, संजय रावत ने भी कहा है कि 140 करोड़ की आबादी वाला मुल्क है, यहाँ के दौरे कीजिए आप, तो शोरा का भी इशारा इस तरफ होगा कि दिल का दौरा मीन्स हार्ट अटैक वगैरह नहीं, बल्कि हिंदुस्तान का दौरा करना चाहिए। बिल्कुल, दिल या दिल्ली का दौरा, हिंदुस्तान का दौरा हम कह सकते हैं इसको। तो मणिपुर में कर लीजिए बस पहला दौरा, तो वही मेरे ख्याल से मुनासिब रहेगा आपका। जी, आपने बिल्कुल सही कहा है। बहरहाल इसी से इस बात के साथ हम आपको बताते हैं कि हेमंता बिस्वा शर्मा वो ये देख रहे हैं कि वो वज़ीर आज़म बनेंगे, वो ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन याद रखिए जो कमज़ोरों के पर जुल्म करता है, मजलूमों पर जुल्म करता है, तो उसका जुल्म ज़्यादा दिन तक बाकी नहीं रहता। ज़ाहिरी तौर पर तो वो बहुत अच्छा भला लगता है, लेकिन याद रखिए वो उसकी इबरतनाक उसको सज़ा मिलती है, और उन्हें भी समझ आ जाना चाहिए, क्योंकि इंसानियत के खिलाफ कोई किसी को भी काम नहीं करना चाहिए, चाहे वो किसी मज़हब का ताल्लुक़ क्यों ना हो और किससे ताल्लुक़ क्यों ना रखता हो, क्योंकि अगर आप अपने मज़हब के सच्चे मानने वाले हैं तो कभी इंसानियत के खिलाफ काम नहीं करेंगे, कोई गंदा काम नहीं करेंगे आप, और कोई गंदगी वाला काम नहीं करेंगे, बल्कि इंसानियत नवाजी का काम करेंगे। ये आपका मज़हब जो है वो मैसेज देता है। अब अंदाज़ा कीजिए कि श्री रामचंद्र जी का ये नाम लेते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में एक मुहावरा मशहूर है ना सिद्दीक साहब के, मुंह में राम राम और बगल में छुरी। तो ये चीज़ें मत कीजिए, इंसानियत सबसे अहम होती है, और आप याद रखिए इंसानियत के साथ साथ इंडियननेस, हिंदुस्तानियत सबसे अहम होती है। हिंदुस्तान को तरक्की पर ले जाइए, सिर्फ मजहब की बुनियाद पर मुसलमानों को निशाना बनाना, उनकी आबादियों को उजाड़ देना, और फिर मुख्तलिफ बहानों से, चाहे वो लव जिहाद हो, लैंड जिहाद हो, UPSC जिहाद हो, और मुख्तलिफ जिहाद के नाम पर उनके सताना, और गौ कशी के नाम पर उन्हें गौ ज़बिया गौ के नाम पर उन्हें ज़ुबा कर देना, ये इंसानियत नहीं है, ये शैतानियत है, ये दरिंदगी है। उनकी होली खेलते हैं लोग, इंसानों के खून से लोग होली खेलते हैं। इनकी इतनी बेशर्मी की बात है कि अब इससे बढ़ के और क्या कहा जाए हम जाना। इंसानियत के, इंसान के खून की कोई अहमियत ही नहीं इनके पास। मुसलमानों के लिए तो, मुसलमान का खून तो इनके लिए कुछ भी अहमियत नहीं रखता है जाना। लहू जो मुसलमान का है उससे खेलते हैं लोग जाना। तो ये सोच रहे हैं कि ये खेल के हम जो है इख्तियार पे बाकी रहेंगे, ये सिर्फ ख्वाब व ख्याल है उनका, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, नामुमकिन है ये जाना। जी। अच्छा सिद्दीक साहब, आप देखेंगे कि जो मैं बात कर रहा हूँ गोपालपुरा की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर मुसलमानों को हटाया जा रहा है। दो, जैसा कि मैंने कहा कि शकूर हसन और कुतुबुद्दीन शेख, ये 2 लोग वहाँ शहीद हुए हैं। पुलिस की कार्रवाई थी और उसके खिलाफ ये एहतजाज कर रहे थे, तो डिमोलिशन कार्रवाई को रोकने के लिए जब ये आगे बढ़े, देखिए घर किसी का बनता है तो बड़ी मुश्किल से बनता है, पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं, पूरी नस्लें लगा देते हैं, तब कहीं जाकर घर बनता है। अब उनके घर आपको मुनहदिम करते हैं तो उनका दिल क्या बोलेगा, तो ये सोचने वाली बात है। तो बहरहाल आपको ये बताना ज़रूरी है कि ये जो इलाका है गोपालपुर का, और जो हेमंता बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि इस पर नाजायज़ कब्जा कर लिया है इन लोगों ने, ये जंगलात की ज़मीन है, और तकरीबन 160 मुरब्बा किलोमीटर अराजी पर मुहित है ये गोपालपुर। 160 मुरब्बा किलोमीटर यानी एक चंडीगढ़ की बराबर एरिया है ये। जी हाँ, काफ़ी बड़ा एरिया है। जी हाँ, तो वहीं से ये क्लीन करना चाहते हो एरिया को, जो है ना, मुसलमानों से पूरा साफ करके जो है ना क्लीन करना चाहते हैं। हीले बहाने और कुछ भी नहीं है, जो है ना। अब बताना चाहते हैं कि देखो हम भी जो है ना एंटी मुस्लिम के लिए सब में आगे हम जाए। और इसमें देखिए पैकान रिजर्व फोर्स जो है वो भी शामिल हुई इस कार्रवाई। जी हाँ, बिल्कुल जो है ना। और
سب جو ہے نا ناجائز طریقے سے کارروائی کی جا رہی ہے، عدالتیں دیکھ رہی ہیں، خالی کچھ بھی عدالتوں کی طرف سے کوئی ریسپانس نہیں ہے، اور جاتے بھی ہیں تو کوئی امیڈیٹ وہاں پہ فوراً سے کوئی ان کو انہیں راحت نہیں ملتی ہے، امیڈیٹلی رکانا چاہیے، کچھ بھی نہیں ہے، سب خاموشی ہے جانا پڑے۔ بہرحال ناظرین، ایک اور خبر کی جانب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں۔ اس خبر کا تعلق آپ کو بتا دیں کہ ادھے ٹھاکرے اور چیف منسٹر مہاراشٹر دیویندر فڈنویس سے ہے۔ کل ہی آپ نے دیکھا کہ کس طرح ودھان سبھا میں چیف منسٹر فڈنویس نے، ویسے بھی آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ شیو سینا اور ایکناتھ شنڈے جو ڈپٹی چیف منسٹر ہے، ان کی پارٹی ہے شیو سینا ایکناتھ شنڈے گروپ، اور بی جے پی کے درمیان تناؤ کی کیفیت مہاراشٹر میں پائی جاتی ہے، اور اب ایسا لگتا ہے کہ ایکناتھ شنڈے کو سبق سکھایا جانے والا ہے، اور اس لیے کل ودھان سبھا میں یعنی اسمبلی میں ایوان میں چیف منسٹر فڈنویس نے ادھو ٹھاکرے سے کہا کہ آپ بی جے پی حکومت میں شامل ہو سکتے ہیں، ہماری یہ آپ کے لیے پیشکش ہے۔ دراصل ایک دیکھیں گے کہ ایک ایم ایل سی ہے، ان کی وداعی تقریب یعنی ان کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا تھا کیونکہ ان کی میعاد ختم ہو چکی تھی، تو اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ادھو ٹھاکرے نے کہا کہ 2029 میں ہم اقتدار میں ہوں گے، اور جس سیٹ پر یعنی جن نشستوں پر آج بی جے پی اور ایکناتھ شنڈے کے لوگ بیٹھے ہیں، اور 2029 میں ہم بیٹھیں گے اور یہ اپوزیشن میں بیٹھیں گے، تو چیف منسٹر فڈنویس نے کہا کہ آپ کو 2029 کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، آج بھی ہم آپ کو پیشکش کرتے ہیں، آپ سرکاری بینچوں پر بیٹھ سکتے ہیں، آپ آ جائیے۔ تو اور دوسری اہم بات دیکھیے، آج ملاقات ہوئی، پھر کل انہوں نے بات چیت کی 10 منٹ کچھ لمحات تک، پھر آج بھی یہ ادھو ٹھاکرے ان کے فرزند اور شیو سینا کے جو سینئر قائدین ہیں وہ اور فڈنویس کی ملاقات ہوئی، تو اس سے کچھ چیمے گویاں شروع ہو چکی ہیں کہ کیا اب شنڈے کا وقت آ چکا ہے؟ ہو سکتا شروعات ہوتی ہے دراصل ہندی سے، بک کا جو انوگریشن ہوا تھا جو ہے نا ڈونٹ امپوز ہندو بول کے ایک کتاب تھی، تو اس کا جو ہے نا انوگریشن بلایا گیا تھا، اور ان کا پہلا بار بار یہ ہے ادھو ٹھاکرے کا کہ ہندی کو لازمی مت کرو، ہندی کو امپوز نہیں کرنا، ورنہ اس سے بہت مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ تو وہ ایک سب میں بڑا مسئلہ اس وقت بنا ہوا ہے، اور یہ جو سی ایم ہے انہوں جو ہے نا اس کے اگینسٹ ہے، تو یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے آپس میں ملاقات کے لیے، انہیں آپس میں ملنے کے لیے بہت بڑی رکاوٹ ہے، جب تک دور نہیں ہوتی ہے لینگویج 3 لینگویج فارمولا کی، جب تک یہ نہیں مل سکتے، میں جہاں تک سمجھتا ہوں صحیح ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ تو سیلیسین فارمولا جو ہے صرف مہاراشٹر کا معاملہ نہیں ہے، مراٹھوں کا مسئلہ نہیں ہے، اس کو مراٹھوں کو درپیش جو مسئلہ ہے یہ سیلیسین فارمولے کو یا 3 لینگویج فارمولا ہے اسے قبول نہیں کر رہے ہیں۔ آپ تمل ناڈو میں جائیے، وہاں پر تمل جو باشندے ہیں اور تمل ناڈو کے جو باشندے ہیں، خاص طور پر آپ دیکھیں گے کہ وہاں برہمنز بھی ہے اور کٹر بی جے پی کے ذہنیت والے ہیں، لیکن وہاں کی جو زیادہ تر آبادی ہے وہ دراوڑینز پر مشتمل ہے، اور دراوڑین کہتے ہیں کہ ہم اصلی ہندوستانی ہیں، یہ تو ایران سے اور یہ باہر سے ایسے لوگ ہیں، یہ خابص لوگ ہیں، جس طرح مسلمانوں کو یہ کہتے ہیں فرقہ پرست درندے انویڈرز، اسی طرح ان لوگوں کو دراوڑین کہتے ہیں یہ انویڈرز ہیں، جی آرین صحیح، آرین نسل کے ہیں، باہر سے آئے، وسط ایشیا سے لوگ آئے تھے، یہاں سے ان کی پیدائش نے بھی، اور ایون اگر فیچرز بھی دیکھیں گے صورت شکل میں بھی آپ کو فرق ملے گا بہت سارا۔ اور آپ دیکھیے، آپ ان کے کلر جو ہوتا ہے پورا ایرانیوں کی طرح ہوتا ہے، یہودیوں کی طرح ہوتا ہے، آپ دیکھیے ان کی باڈی لینگویج دیکھیے، ان کا انداز دیکھیے، ان کی مکاری دیکھیے، ان کی عیاری دیکھیے، سب وہی ہوتا ہے۔ اور ہر ایک کو جو ہے نا خاص طور پہ لوگ جو ہے نا دوسروں پہ لوگ اپنی جو ہے نا اجارہ بادشاہت کرنا، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، جی ہاں بالکل جو ہے نا یہ، جبکہ بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جس کے اخلاق بہتر ہو، بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جو تقوی کی بنیاد پر ہوتا ہے، یعنی جو اس کے اخلاق بہتر ہوتے ہیں، جو غرور اور تکبر نہیں کرتا، جس میں سمپلسٹی پائی جاتی ہے، ہائی تھنکنگ کی کیفیت پائی جاتی ہے۔ یہی کہا جاتا ہے کہ جو تھنکنگ ہوتی ہے وہ ہائی ہونی چاہیے، سمپلسٹی ہونی چاہیے، سادگی ہونی چاہیے، ورنہ انسان نہیں بلکہ یہ جانور سے بدتر ہوتے ہیں لوگ۔ حماقت خور ہے، ان سے حماقت کرتے ہیں لوگ، لیکن کچھ بھی انسانیت نام کی ان میں چیز نہیں ہوتی ہے، ہر معاملے میں اپنے آپ کو جو ہے نا یہ اپر ہینڈ رکھتے ہیں جو ہے لوگ۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں گے کہ دین اسلام واضح طور پر کہتا ہے کہ جو اپر ہینڈ اپنے آپ کو بتاتا ہے، جو اپنے آپ کو اعلیٰ نسل کا بتاتا ہے، جو اپنے آپ کو بہت ہی دوسروں سے بہت زیادہ فخر، غرور و تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے اور زمین پر اکڑ کر چلتا ہے، تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح کے واقعات پیش آئے ہیں تاریخ میں، مچھر نے ایک انسان کو یعنی مجبور کر دیا تھا کہ اپنے آپ کا خود خاتمہ کر لے۔ جی ہاں، ایکویلٹی مساوات کا جو ہے نا یہ ہمارے پاس بہت بڑا کانسیپٹ ہے اور ہم اسی کو فالو کرتے ہیں۔ اور دین اسلام کبھی رنگ کو دیکھتا نہیں، نسل کو نہیں دیکھتا، ذات کو نہیں دیکھتا، پات کو نہیں دیکھتا، علاقے کو نہیں دیکھتا، اور آپ دیکھیں گے کہ اخلاق کو دیکھتا ہے، کردار کو دیکھتا ہے، اور تمہارے کو اس لیے دیکھتا ہے کہ کیا تم انسانیت کی مدد کرتے ہو۔
جی ہاں بالکل، وہی تو کمی ہوگی نا، کردار کی تو کمی ہوگی جس کی وجہ سے آج ان کی حالت ہوگی جانا، ملک کو بھی لے کے ڈوب رہے ہیں ساتھ ساتھ یہ لوگ جانا۔ بالکل آپ نے صحیح کہا ہے۔ تو بہرحال ناظرین، جہاں تک صدیق صاحب نے کہا ہے کہ زبان جو ہوتا ہے اس کے معاملے میں بہت حساس مسئلہ سمجھا جاتا ہے، مراٹھوں میں بھی اور تمل ناڈو کے لوگوں میں بھی، یہاں تک کہ دونوں تیلگو ریاستوں تلنگانہ اور آندھرا پردیش میں بھی بہت زیادہ سمجھا جاتا ہے۔ اور ایک بات دیکھیے آپ، آبادی کو لے کر اب چندرا بابو نائیڈو الگ خیال ظاہر کر رہے ہیں اور بی جے پی والے الگ خیال ظاہر کر رہے ہیں، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ اکثر جو کٹر جو ہیں وہ نہیں چاہتے کہ آبادی میں اضافہ کیا جائے، جبکہ چندرا بابو نائیڈو بھی کہتے ہیں، موہن بھاگوت بھی کہتے ہیں، موہن بھاگوت کی جو آبادی بڑھانے کا سوال ہے وہ ان کا اشارہ ہندوؤں کی طرف ہے کہ وہ آبادی کو بڑھائیں، جبکہ چندرا بابو نائیڈو کا اشارہ ہے کہ تمام کو آبادی بڑھانی چاہیے، اور اس سلسلے میں آبادی بڑھانے کا فارمولا کہاں ملے گا یہ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے۔ تو بہرحال یہ ہمارے پاس محاورہ بہت زیادہ مشہور ہے، کر محنت کھا نعمت۔ جی ہاں بالکل، تو وہی تو کمی ہے نا، وہ اگر محنت کرے گے تو برابر آبادی بھی بڑھے گی، سب چیز ہوئے گا، تو وہ چیز تو بالکل کمی، وہ تو مفقود ہے، ان کے پاس ہے ہی نہیں جانا۔ بالکل بہرحال ناظرین، اسی کے ساتھ ہم اپنا پروگرام خبر و خیال اختتام کو پہنچاتے ہیں۔ اپنے میزبان محمد ریاض احمد اور میرے ساتھی ماہر تعلیم محمد صدیق کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔